اب آتے ہیں اصل میں بیماریاں، پریشانیاں، جن، تعویذ، نظریں، یہ سارا کچھ یہ ہوتا کہ ہوا، میں اس کی آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز لیتے ہیں چھوٹی سی، بعض اوقات کوئی چکن لاتے ہیں اور اس پہ ان کو یہ گمان رہتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے گی، یا کسی کلاس میں پاس ہوتے ہیں، کوئی ایگزام پاس کرتے ہیں، یا کوئی گاڑی لیتے ہیں۔ یہ ایک فضول کا وہم ہے۔ دیکھو دنیا میں آرنلڈ جو ہے باڈی بلڈر تھا، وہ 7 سال چیمپئن رہا ہے، لگاتار 7 سال دنیا کا چیمپئن۔ اس کی بہترین باڈی تھی، اس کو نظر نہیں لگی اور نہ اس نے سوچا اس کے بارے میں۔ ہوتا کیوں ہوا میں یہ بتاتا ہوں۔ اصل میں ہمارے 2 سائڈ ہیں، ایک تو ہے یہ فزیکل باڈی جو ظاہری بات ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے 5 جو سینسری فیکٹرز ہیں جو حیوانوں میں بھی ہیں۔ کیا ہے کہ ہمارے کان ہیں جن سے ہم سنتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ناک ہے جس سے ہم سونگھتے ہیں، منہ ہے، زبان ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ہاتھ ہیں جن سے ہم ٹچ کرتے ہیں۔ یہ 5 سینسری فیکٹر ہیں۔ تو یہ اسی طرح سب جانوروں میں بھی ہیں۔ ہمارے میں ایک اور کمال ہے جو مائنڈ ہے، جس کا تعلق روح سے ہے، ایک بہترین چیز ہے۔ تو اس کو بھی خوراک چاہیے، جس طرح ہماری باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک چاہیے، اچھی خوراک چاہیے، ہیلتھی خوراک چاہیے، صاف خوراک چاہیے، اسی طرح اس کی بھی خوراک ہے۔ جب اس کی خوراک ہم بند کر دیتے ہیں کرپشن کرنے سے، حق اور سچ کو پیچھے ڈال کے لوگوں کو خوش کرنے میں، جھوٹ میں، برے کاموں میں، تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے روح۔ تو پھر یہ ساری بیماریاں، پھر پریشانیاں، بیماریاں، ڈپریشن، سٹریس، جن، بھوت، سارا کچھ آپ پہ اٹیک۔ اصل میں جو وہ اندر سے آپ کی جو اصل چیز ہے وہ آپ کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ مجھے میری خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک جو ہے ایمانداری، سچائی اور حق پہ ڈٹ جانا۔ اچھا، جب آپ سچ پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی پاور، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی پیسہ مجھے خرید نہیں سکتا، جو حق ہے وہ حق ہے، میں نے اس کو جو میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، اس کو میں برا نہیں کہوں گا، اور جو برا ہے میں کبھی اچھا نہیں کہوں گا۔ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر آپ پہ پھر جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جب آپ ایمان والے ہو جاتے ہیں، سچائی والے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی جنت دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ پہ نہ کوئی بیماری حملہ کر سکتی ہے، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی نظر، نہ کوئی جن۔ تو یہ ہے کہ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ خودی سے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کرپٹ لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے کبھی کبھار آپ کو وقتی طور پر اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس اذیت میں جو مزہ ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے اور مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، کہ آپ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں یا آپ سے کر رہے ہیں، لیکن آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ بکتے نہیں ہیں، آپ خریدے نہیں جا سکتے، آپ اپنا ایمان نہیں بیچتے ہیں، تو پھر بیماریاں آپ سے بھاگتی ہیں، پھر آپ کو اندر سے ایک کمال کی طاقت ملتی ہے۔ وہ وہی طاقت ہے، وہ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بجلی کی وایر ہے، ہماری جو روح ہے وہ اللہ سے آئی ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے ہے، تو وہ جب اس سے جڑی رہتی ہے ٹرانسفارمر سے، مثال ایسے لیں کہ بڑا ٹرانسفارمر ہے تو وہ وائر، تو دنیا کی کوئی برائی، تعویذ، نظر، جن اس کے نزدیک آتا ہے، ٹچ کرتی وہ مر جاتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اگر وہ تار کٹی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ اندر سے خوش نہیں ہوتے، پھر آپ پہ جن بھی حملہ کر سکتا ہے، پھر نظر بھی لگتی ہے، پھر آپ کو پریشانیاں بھی لگتی ہیں۔ تو جو وہ تار ہے وہ جوڑی رکھیں اپنے بنانے والے سے، تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا فرق آتا ہے۔ السلام علیکم۔